السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آخری دن ہے, 31 دسمبر کی صبح ہے. آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ میں اپنا نقطہ نظر بڑی وضاحت کے ساتھ دے دوں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. اسرائیل کو منظور کرنے کے حوالے سے نواز شریف کے بارے میں اب خبریں بہت سی سامنے زیر گردش بھی ہیں. میں کچھ چیزیں ابھی ذکر کروں گا میں سامنے, لیکن اس سٹیج کے اوپر جب یہ بات ہو رہی ہے تو نواز شریف کے پوتے عقیق ہے نا, حسین نواز کے صاحبزادے کی شادی میں یہ خبریں بھی چرچا ہیں کہ اس میں سجن جنڈال آیا ہے یا کوئی اور لوگ آئے ہیں, بہت سی یعنی دنیا سے آئے ہیں, اور بڑی گہما گہمی تھی. یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. پتہ نہیں اب کھاکائے کیا, میں تو شادی پہ گیا نہیں نا, اس طرح کی شادی میں جانا پسند کرتے ہیں. لباس کا آپ کو سامنے ہے, بڑا چرچا رہا, وہ ساری باتوں بھی سامنے ہیں, لیکن یہ وضاحت دینی چاہیے انہیں. باقاعدہ فلائٹ کا نمبر چل رہا ہے, فلائٹ چل رہی ہے کہ آئے اسپیشل جہاز میں آئے, اجازت کس نے دی, کیوں دی, کیسے دی, اگر آئے یہ بات بڑی واضح ہے. لیکن یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں نا کہ نریندر مودی جو ہے وہ بھی شرکت کی شادی میں. نواز شریف نے استقبال کیا, کتنی دیر کے لیے آئے. پھر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سجن جنڈال جب مری جانا ہوا, ٹھیک ہے نا جی, مٹل کا یا سجن جنڈال کا, اور جس طرح مری ملنے کے لیے گئے. اب یہ سارا کچھ اب لوگ سوال پھر کرتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں وہ کیا کر رہے تھے, اگر ان لوگوں نے آ کر بیٹھ کر کیا کوئی ڈپلومیسی کرنی ہوتی یا کیا دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ سوال اٹھتے ہیں. یعنی کسی سیاستدان کے, ایون میں زرداری کا بھی کہوں یا باقی کے بھی, اس طرح کے بیرونی ملک لوگوں سے تعلقات نہیں ہیں. یعنی نواز شریف نے جب تاریخی طور پر 10 سال کا جو معاہدہ کیا سعد حریری نے کرایا تھا اور وہ چلے گئے. پھر نریندر مودی کے ساتھ اپنی خاندانی تعلقات کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. پر وہ یہ خبر ہے کہ جعلی کاغذات پر اسرائیل سے مشینری درآمد, سعودی حکومت کا جدہ میں نواز شریف کے اسٹیل مل, حسین نواز کے اسٹیل مل کے اسکریپ پر قبضہ, یہ باتیں بھی اب چل رہی ہیں. یہ سچی ہیں یہ جھوٹی, میں نہیں بھی پڑھنا چاہتا, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کا محور سیاست نہیں ہے, کاروبار ہے. اور یہ کاروبار اب چل رہا ہے, یہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ کاروبار کون چلا رہا ہے, کس طرح چلا رہا ہے, تاکہ یہ چیزیں ساری سامنے آ سکیں. ایک بات آگے چلنے سے قبل مصطفیٰ کمال نے جو ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر مشورہ دیا عمران خان کو ضائع نہ ہونے دیں, ضائع ہونے سے بچائیں. اب وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ الطاف حسین کا ذکر کرتے یا تذکرہ ذکر کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں, لیکن تاریخی طور پر دیکھا ہے کہ کیا حال ہوا پاکستان کے اندر پاپولر لیڈرشپ کے ساتھ, کیا حالات ہوئے. اس کے پیچھے عوام کھڑی نہیں ہوتی, ایم کیو ایم کے پیچھے عوام کھڑی نہیں ہوئی اس وقت الطاف حسین کی, یا وہ لیڈرشپ تتر بتر جیسے ہو گئی. اور لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف میں اگر جو لیڈرشپ تتر بتر بھی ہوئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. عمران خان اپنی جگہ کھڑا ہے اور وہ مقابلہ کر رہا ہے. تو یہ بڑا واضح فرق ہے. عمران خان بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کر رہا ہے, اور وہ پاکستانی تاریخ بدلنا چاہتا ہے کہ جو تاریخ یہاں چلی آ رہی ہے وہ تاریخ پاکستان کے لیے نہیں ہے. اگلی بات کی طرف چلتا ہوں میں لے کر آپ کو. سابق وزیر امور جو ہے, مذہبی امور اجمل قادری, اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں انہوں نے کہا تھا کوئی حرج نہیں ہے. نواز شریف اس حوالے سے کافی پرجوش تھے, اور یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ نواز شریف کی جانب سے اسرائیلی دورے پر گئے تھے. وہاں مولانا صاحب نے اسرائیلی وزراء سے ملاقاتیں بھی کی تھی. یہ اب ریکارڈ کے اوپر ساری باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پی کی گورنمنٹ کے اگینسٹ بہت سے الزامات ہیں. صوبائی وزیر جو ہے نا قاسم شاہ کے حوالے سے بات ہے, مبینہ کرپشن الزامات ہیں, اور احتساب کمیٹی ایک بنی ہے وہاں, اور انہوں نے صوبائی وزیر قاسم شاہ کو طلب کر لیا ہے, اور اختیارات سے تجاوز اور مبینہ کرپشن کے الزامات پر طلب کی ہے. اب وجہ نیب کا اختیار تو رہ نہیں گیا. نیب تو آپ نے بڑی باتیں ہوتی تھی نا کہ خیبر پختونخوا میں سے ختم کر لی, بنائے نا نیب کو, لائے نا کرپشن کے کیسز. لیکن یہ ایک میں اس کو پازیٹیو ایکسپیکٹ دیتا ہوں. کمیٹی میں قاسم شاہ کے خلاف بطور وزیر صحت اور جو وزیر سوشل ویلفیئر شکایات ملی. 6 ماہ قبل
محکمہ صحت کا قلمدان واپس لے کر سوشل ویلفیئر کا قلمدان کیا گیا تھا، اور اس سے متعلق کمیٹی اپنی رپورٹ عمران خان کو پیش کرے گی۔ اور احتساب کمیٹی میں مصدق عباسی ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ شاہ فرمان ہے، اور قاضی انور ایڈوکیٹ ہیں۔ اور کور کمیٹی جو رکن ہے قاضی انور کا کہنا ہے کہ قاسم شاہ کو طلب کیا ہے، شکایات ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے پھر اس کا جواب لیں گے، وضاحت مانگیں گے کہ کیا باتیں ہیں۔ یہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں یا پیپلز پارٹی میں کہ وہ کہیں اپنے آپ کو سیلف چلے ہیں، خود احتسابی کا نظام ہی لے کر چل رہے ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے ایسی بات۔ ایف آئی اے نے عمرے پر جانے والے غریبوں کا فقیروں کی آڑ میں لوٹنا شروع کر دی۔ بھی خبر ہے میرے پاس، پتہ نہیں خبر صحیح ہے یا اگر یہ بات ہو رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، 20,000 لے کر کراچی ایئرپورٹ سے لوگوں کو سعودی عرب جانے دیا جا رہا ہے۔ ہر چیز کو یعنی روکنا ہے فقیروں کا، نا تو ہر ایک کے چہرے پہ تو لکھا نہیں ہوا فقیر۔ اگر آپ اس کی ہے اس کی بجائے آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ یا کوئی آپ انیشیل انکوائری کریں، بجائے ایئرپورٹ کے حوالے سے آپ ایسے حالات بنائیں نا، یعنی لوگوں کو تو نہ تنگ کریں نا۔ سعودی عرب عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ، لیکن پاکستان کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سب کے سامنے ہے، ایک ایک چیز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے سامنے ریکارڈ پر آ چکی ہوئی ہے، اور ہر چیز میں کمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حکومت میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی کرپشن کا کیس نظر آیا آپ کو تب کی باتیں ہیں۔ وی پی این رجسٹر کرانے کے لیے بڑی کوششیں کی حکومت نے کہ یہ رجسٹر کرا دیں، کوئی کمپنی ابھی تک نہیں ہے، عدم دلچسپی ہے، کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے۔ اور 10 روز قبل کمپنیوں کو وی پی این رجسٹر کرنے کی پیشکش کی تھی، اس کے باوجود بھی ہے کو وی پی این رجسٹر کرانے کے لیے آگے نہیں آیا۔ اس حوالے سے جو پی ٹی اے کے جو ذرائع کہتے ہیں کہ 19 دسمبر سے وی پی این کا رجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا۔ 10 روز سے زائد مدت گزرنے کے باوجود کسی کمپنی نے وی پی این کی رجسٹریشن کی درخواست نہیں دی ہے۔ مزید 2 سے 4 ہفتے تک رجسٹریشن کی درخواستیں موصول ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان میں اب ایک بات تو بڑی واضح ہوگی نا، اب وی پی این کہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں یہاں نیٹ کا مسائل ہو، اب اپنی لوکیشن ہائیڈ کرنی ہو آپ نے۔ اور یہاں کیا دیکھیں نا، پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا نا، آپ نے فائر وال لگا دیا، ویب مینجمنٹ سسٹم لگا دیا، اور ٹویٹر آپ نے بلاک کر دیا۔ ٹویٹر پاکستان کے اندر بلاک ہے۔ اب جب اس کی لوکیشن آپ چینج کر کے لے جائیں کینیڈا، افریقہ، امریکہ، جہاں لے جائیں، اور وی پی این کا یہ کام ہے، تو آپ کی لوکیشن چینج ہوتی ہے اور وہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلنا شروع کر دیتا ہے، آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نہ کریں نا، فری مارکیٹ رکھیں، چلنے دیں ساری باتوں کو، ریگولیٹ کریں سوشل میڈیا کو جو کام کرنا چاہیے آپ کو، بجائے یہ کہ آپ آوازیں بند کر دیں، آرٹیکل 19 اور 19 کی خلاف ورزی کریں۔ ان سے بچیں نا، اگر آپ ان سے بچیں گے تو آگے جائیں گے نا آپ، لیکن آپ ان سے بچنا نہیں چاہتے، آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے، ایجنڈا ملک کی تباہی اور بربادی ہے۔ اس میں فری عوام چاہتے ہیں کہ انفارمیشن ملے، عوام چاہتے ہیں آپ تک اطلاع پیغام رسانی ہو سکے۔ آپ پوری دنیا جو ہے اس وقت اس چیز کو آگے لے کر بڑھ رہی ہے، اپنا انٹرنیٹ کے اگر ویب بیس کمپنیاں دیکھیں، مارکیٹ پوری اب ویب بیس ہے۔ اب بڑے بڑے اسٹور کہاں کس جگہ کھڑے ہیں، لیکن آپ کا آرڈر پلیسمنٹ جس طرح ہو رہی ہے امیزون کے اندر، بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر، اور اس سے بہت آگے چیزیں جا رہی ہیں، لیکن ہم الجھے بیٹھے ہیں انہی چیزوں کے اندر کہ نہیں ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کی زبان بند کر دو، اس کی زبان کھینچ لو، اس کے علاوہ اور کچھ کیا کیا۔ جب میں اس وقت کہا کرتا تھا 2010 کے اندر جب فیس بک بلاک کرایا تھا 10 دن کے لیے، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کر لیں۔ اس وقت بلاول بھٹو بھی میری اس بات پہ بڑا غصہ کرتے تھے۔ آج سٹانچ سپورٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل بند کر دینا چاہیے، روک دینا چاہیے، لیکن یہ اب رکنے والا نہیں ہے، یہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، یہ چیزیں آگے جا چکی ہیں۔ اس قوم کو آگے لے کے جانا ہے تو قوم کو اس گرداب سے نکالیں، قوم کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ یہ قوم آگے جائے گی تو اس کے نتائج بھی بہت بہتر ہوں گے اور اس کے رزلٹ بھی بڑے اچھے ہیں۔ یعنی یہ قوم میں آج بھی دیکھیں بڑی زرخیز ہے، بہت انٹیلیجنٹ قوم ہے، لیکن اب باندھ کے مت رکھیں، اس کو آزادی دیں، اس کو فریلی موو کرنے دیں۔ ہاں باقی جو آپ کے اوپر ہرڈلز ہیں، جو دین نے لگائی ہیں، جو سنہ نے لگائی ہیں، جو آپ کی سوشل فیبرک ہے، اس کو مت ٹوٹنے دیں، مگر باقی چیزوں کو مت روکیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔